السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخار بٹی راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کی معروف قانوندان شخصیت راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب کے پاس۔ راجہ نذیر ایڈوکیٹ جو ہے وہ راولپنڈی کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ آپ نے وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی ترجیح دی۔ راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کو فعال کرنے کے لیے آپ نے ہر کوشش کی۔ جہاں تک رجالوں کی بات کی جائے تو راولپنڈی میں اگر راجہ نذیر ایڈوکیٹ کا نام راولپنڈی میں PP کے جالے کے طور پر نہ لیا جائے تو فکرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ راج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ راج صاحب آپ یہ بتائیں۔ السلام علیکم راج صاحب۔ وعلیکم السلام بٹی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی راج صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو پیپل پارٹی میں سیاست کا آغاز شروع کیا تو کس طرح آپ سیاست کی وکالت جیسے شعبے کے ساتھ ساتھ سیاست میں آئے؟ دیکھیں بٹی صاحب، دونوں جگہوں پہ ریپریزنٹیشن ہے پبلک کی۔ ایک ریپریزنٹیشن ہے ہم کورٹس کے اندر کرتے ہیں، اور جو جنرل پولیٹکس ہے اس میں آپ اسمبلیز میں اور جنرل پبلک کے سامنے ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مختلف فورم پہ۔ تو آل دو کہ پولیٹکس مشکل شعبہ ہے، وکالت کی مصروفیات کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے ٹائم دینا، لیکن چونکہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں تو انشاءاللہ ٹائم دیں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، انشاءاللہ وکالت کو بھی ٹائم دیں گے اور انشاءاللہ پولیٹکس کو بھی ٹائم دیں گے۔ راج صاحب، جس طرح آپ نے راولپنڈی میں پیپلز پارٹیز میں سیاست کا آغاز کیا، کافی عہدوں پہ فائز رہے۔ اس ٹائم آپ کے پاس جو عہدہ ہے وہ PP کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، سیکرٹری اطلاعات راولپنڈی ڈویژن کا۔ تو اس سے پہلے راولپنڈی ڈویژن میں پیپلز پارٹی کی کوئی ایسی ورکنگ نہیں تھی، نہ سوشل میڈیا پہ نہ نیوز چینلز پہ، تو آپ اس کو کیسے فعال کریں گے، کس سے ورک کریں گے ان حالات میں، جس حالات میں ایک سیاسی بحران چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، نون لیگ کے لیے PDM ایک جماعت بنی ہے؟ تو آپ یہ بتائیں، آپ PDM کے بھی ترجمان ہیں یا صرف پیپل پارٹی کے ہی؟ دیکھیں بھٹی صاحب، میں بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات راولپنڈی ڈویژن ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ ہم ایک الائنس کے اندر ہیں، PDM کا حصہ ہیں جس میں مختلف جماعتیں ہیں، تو ہم بیسیکلی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن، آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت قرض ہیں۔ یہاں پہ جناب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو راولپنڈی کے اندر شہید ہوئے، اس کے بعد آپ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ لیاقت باغ میں آپ نے دیکھا کہ دن دہاڑے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ اس علاقے کے لوگوں پہ بہت بڑا قرض ہے کہ ایک نظام کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لاء کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی جانیں دیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وقتی بہت ساری ڈیفیکلٹیز آئیں، کیونکہ یہاں پہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بہت سارے آئے، بہت سارے لوگوں کو لانچ کیا گیا، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے دیکھا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لوگ جو ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے کو آن کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کو کنفیس کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ٹھیک تھی اور ٹھیک ہے۔ اور آپ انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا، کیونکہ دیکھیں کہ جو خواب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہاں کے پنڈی ڈویژن اور پورے ملک کے عوام کو جو خواب دکھائے گئے مختلف قوتوں کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ ود دی پیسج آف ٹائم کبھی کہا گیا کو مرد مومن مرد حق آ گئے، کبھی کہا گیا کہ روشن پاکستان بننے لگا ہے، کبھی کہا گیا کہ نیا پاکستان بننے لگا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ سارے جھوٹے خواب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو جسٹ سوانے خواب تھے، جھوٹے خواب تھے جو گمراہ کرنے کے لیے اور اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو دکھائے گئے۔ تو یہ سارے جتنے بھی خواب تھے وہ کلیئر ہو چکے ہیں۔ اور اب اگین آپ دیکھیں، آج دیکھیں کہ ہماری پارٹی اور ہماری نظریے کی یہ کامیابی ہے کہ آج آپ کے سویر ترین جو پولیٹیکل دشمن ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صحیح راہ پہ ہے، اس کے اندر اس کی لیڈرشپ کا ویژن صحیح ہے، وہ جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ رستہ صحیح ہے، جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ ملک کے مستقبل کا رستہ ہے، ملک کے ڈیموکریسی کا رستہ ہے، ملک میں رول آف لاء کا رستہ ہے۔ رائے صاحب، جس طرح ابھی PDM ہے ایک طرف اور آپ دیکھ لیں PTI ایک طرف، PDM میں تقریباً 5-6 جماعتیں مل کر PTI کا مقابلہ کر رہی ہے۔ PTI کا جو سوشل میڈیا اور اطلاعات کا نظام ہے بہت فعال ہے۔ اس کے اگر مقابلے میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی دور دور تک نظر نہیں آتی، چونکہ ابھی آپ نے عہدہ سنبھالا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟
دیکھیں بھٹی صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ود دی پیسج آف ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کے اندر نظر آئے گی. اور جو پی ٹی آئی کا آپ نے نام لیا تو دیکھیں پی ٹی آئی میں جب ہم بات کرتے ہیں نا ہم فارن فنڈنگ کیس کی, تو اس کی ریزن ہے, اس کا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے لیے ایک سوشل میڈیا نے ایک گمراہی کا راستہ اختیار کیا. سوشل میڈیا اب تو پورے قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ اس کو کہاں سے ہینڈل کیا جا رہا ہے, وہ کس طرح ہمارے ملکی اداروں کے خلاف کام کر رہا ہے, کس طرح کی فیک پوسٹیں وہ لانچ کر کے کبھی خان صاحب کی فیور میں کسی پولیٹیکل لیڈر کو خراب کرانے کے لیے جو ان کا سوشل میڈیا جو ویسٹ سے کنٹرول ہو رہا ہے, اس کو اگر فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ اس کو ملائیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ جائیں گی کہ پی ٹی آئی کو لانچ کرنے کے لیے عوام پاکستان ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, آج پھر آپ لوگوں کے اوپر یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو سب سے بڑی جو ایگزامپل میں دوں گا کہ تقریباً 3.5-4 سال انہیں گورننس کے لیے ٹائم ملا, تو یہ اگر اتنے کمپیٹنٹ ہوتے, اتنے ایلیجیبل ہوتے تو اس میں ڈیلیور کرتے. یہ اتنا ٹائم ملا تو اس ٹائم کے اندر انہوں نے اسٹیٹ بینک کا سودا کیا, انہوں نے جو مسئلہ کشمیر میں کمپرومائز کر کے کشمیر جو ہے ایک قسم کا انڈیا کو بیچا انہوں نے. تو انہوں نے جتنے اب بھی محاذ پہ قوم کو ملک کو چیلنجز سامنے تھے وہاں پہ سرنڈر کیا. تو میننگ دیئر بائی کہ انہوں نے یہ پروو کیا کہ یہ انکمپیٹنٹ ہیں, یہ نالائق ہیں اور یہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہیں, اور یہ سہارا لیتے ہیں سوشل میڈیا کا اور فیک میڈیا ایڈورٹائزمنٹ کا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب ہماری ٹیم انشاءاللہ ایکٹیو ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ورک کرے گی اور عوام کو صحیح جو ایشوز ہیں وہ ریلائز کرائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے, اس سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا. بھائی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جس نے پورے ملک کا سٹرکچر بنایا, جس نے کانسٹیٹیوشن دیا, جس نے ملک کو ایٹامک پروگرام دیا, جس نے میزائل ٹیکنالوجی دی, جس نے آج دیکھیں آج بڑے نعرے لگتے ہیں جی کہ اوورسیز میں تو ہماری بڑی پاپولیرٹی ہے اور ہم تو ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں اوورسیز کے. اوورسیز بھیجنے والی پارٹی کون ہے؟ اوورسیز کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اوورسیز کا کنسیپٹ دیا. پھر مختلف جو کمیونٹی ہیں, مختلف جو طبقات ہیں, جس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے لیبر پالیسی, آپ کی انڈسٹریل پالیسی, ایگریکلچرل پالیسی, اس کے بعد جرنلسٹ کے لیے نکوسا ایکٹ 1974 آپ اٹھا کے دیکھیں, دیگر مطلب صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنا کام کیا. اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لاسٹ ٹینیور تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کا, کون سا میڈیا ٹرائل آصف زرداری صاحب کے خلاف نہیں ہوا, لیکن ہم نے اداروں پہ پابندیاں لگانے کے بجائے ہم نے کہا یہ ان کا رائٹ ہے, یہ عوام کو بتائیں. اب عوام آگے فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اور آج دیکھیں کہ کولیکٹیولی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور جمہوری طاقت ہے اور اس کی ورکنگ اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں رہی. تو اب انشاءاللہ فیوچر آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبیز تھے, وہ جتنے بھی سہانے خواب دکھائے گئے تھے, جتنا بھی لوگوں کو گمراہ کیا گیا تھا میڈیا ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, اب عوام سمجھنا شروع ہوں گے. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت, اب دیکھیں نوجوان قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے کہ جس کے چیئرمین نوجوان ہیں. وہ نوجوان ٹیم لے کے پوری آرگنائزیشنز جتنی بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری ری آرگنائز پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا جا رہا ہے, اس میں نوجوانوں کو آگے لایا جا رہا ہے, اس میں فیمیل کو آگے ریپریزنٹیشن دی جا رہی ہے جو ملک کا 51% ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مل کے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے ملک میں اور پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے بہتر ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی پسے ہوئے لوگوں کی, غریب طبقے کی, میں کہتا ہوں کہ ہر طبقے کی نمائندہ جماعت ہے اور اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ. راج صاحب, جس طرح اکثر بات کی جائے سوشل میڈیا پہ آج کل جو بارشوں میں کے حالات جا رہے ہیں, سیلاب کی ایک صورتحال ہے, سندھ کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے دنوں راجہ بازار میں جو حالات دیکھے گئے, یہ
موجودہ حکومت جو 3-4 ماہ گزری ہے پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب کی، اس کی وجہ سے یا 3.5 سال والوں کی وجہ سے؟ دیکھیں آج تک نا جو بھی چیز دکھائی گئی کہ بہت برے حالات ہیں سندھ میں، سندھ کے دور دراز علاقوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، کراچی کے کچرے کے ڈھیروں کو بار بار فوکس کر کے دکھایا گیا، کیمراز آپ نے دیکھا کہ وہاں سے ہٹتے نہیں تھے، لیکن ابھی حالیہ بارشوں نے آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد جو کیپٹل ایریا ہے اس کے مضافات آپ نے دکھائے، آپ نے پنڈی کے اندر دکھایا کہ کیا حالات ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو خاص کر کے یہ حالات ہوئے ہیں کہ یہ جو لاسٹ ٹینیور گزرا ہے پی ٹی آئی کا، ملکی تاریخ کا سب سے بڑا قرض لیا گیا۔ لیکن ٹھیک ہے باقی پہلی جماعتوں پہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے قرض لیے، لیکن اب دیکھیں کہ انہوں نے کام بھی کیے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے نیشنل پروجیکٹ دیے۔ اس ٹینیور میں آپ بتائیں کوئی ایک بڑا پروجیکٹ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی نے لانچ کیا ہو، سوائے لنگر خانوں کے، سوائے صحت کارڈ کے فیک وہ کارڈ بنا کے جو اصل میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں وہ کارڈ لے کے غریب عوام جب ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو درجنوں کے حساب سے وہ بیماریاں شامل ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو تذلیل ان کی جا رہی ہے، جسٹ ان کے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھمانے کے لیے وہ کارڈ جو وہ پھیلائے گئے ہیں۔ لیکن ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے دیکھا ان بارشوں نے تو میں کہتا ہوں کہ اور ان چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے کہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے تھے کراچی کو، آلدو کہ وہاں پہ ورکنگ کی بہت ضرورت ہے، سندھ اندرون سندھ میں ورکنگ کی بہت ضرورت ہے، گنجائش ہے، اور وہاں پہ ورک اس وجہ سے بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا کہ این ایف سی ایوارڈ کا کیا رونا تھا، وہ یہی رونا تھا کہ جو ملکی وسائل ہیں ان کا منصفانہ جو ہے وہ تقسیم نہیں تھی۔ جب سے این ایف سی ایوارڈ آیا، اور این ایف سی ایوارڈ کس کے دور میں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کہتی تھی این ایف سی ایوارڈ؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ صرف لاہور کے اوپر، صرف پنڈی اسلام آباد کے اوپر پیسہ نہ خرچ ہو، بلکہ اس میں ملک کے ہر صوبے کو پراپر اس کی آبادی کے حساب سے شیئر دیا جائے۔ دیکھیں اس این ایف سی ایوارڈ کے بعد بھی دیکھیں کیا صورتحال ہے کہ کراچی والے کہتے ہیں کہ ہم جی گھر کے 5 فرد ہیں، ہمیں 5 لوگوں کا خرچہ دیں، یہ آبادی تسلیم نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں نہیں آپ 3 لوگ ہیں، آپ کو 3 لوگوں کا خرچہ ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے چھوٹے پروونسز کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے وسائل پہ قبضہ کیا گیا، ان کے وسائل پہ قبضہ کیا گیا، اور ان کی منصفانہ تقسیم سے روکا گیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ مسائل جو کراچی کے اندر جو مسائل ہیں، جو اندرون سندھ کے اندر مسائل ہیں، یا بلوچستان کے اندر مسائل ہیں، یا کے پی کے اندر مسائل ہیں، ان مسائل نے جنم لیا۔ لیکن این ایف سی ایوارڈ آنے کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اب ان کی منصفانہ تقسیم ہوگی، منصفانہ تقسیم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کرائے گی۔ یعنی کہ پنجاب بھی اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے پنجاب ہے، بلوچستان ہے، یہ سب بھائی ہیں، ان کو ان کی ضرورت کے مطابق شیئر دیا جائے تاکہ ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، تاکہ ان کے مسائل کو دیکھا جائے اور ان کو ریلیف دیا جا سکے، ان کے جو بیسک ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کانسٹیٹیوشنل کام، یہ بیسک سٹرکچرل کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ باقی سب کو موقع ملے، لیکن یہ بیسک سٹرکچرل کام کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکی، وہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا یہ کام کیے گئے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک آفتا ہے، بریک کے بعد رائے صاحب سے پوچھیں گے کہ راولپنڈی کے اوپر آنے والے وقت میں پی 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 کا کیا فوکس ہوگا اور یہ کس طریقے سے راولپنڈی میں پاکستان پیپل پارٹی کو فعال کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب، راولپنڈی کے معروف قانون دان ہیں، دوسری طرف راولپنڈی ڈویژن میں پی 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 کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں۔ راج صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی ایک سیاسی جنگ جاری ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب جن کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، راتوں رات انہوں نے گیم پلٹی اور بال جو ہے وہ نون لیگ کی گود میں پھینک دی، جس سے حمزہ شہباز دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن وہ 2 دن کے وزیر اعلیٰ رہے، اس کے بعد پھر ان کو ایک عدالت کی موزد عدالت کے فیصلے کے بعد دوبارہ گھر جانا پڑ گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، زرداری صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، زرداری صاحب نے ایک نئی چال چلی ہے؟ ہاں دیکھیں بھٹی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پولیٹکس کی ہے وہ پولیٹکس کے میدان میں ہمیشہ کی ہے۔ دیکھیں سیاستدان کی طاقت عوام ہے، اور اس عوام کے درمیان میں جو جنگ ہے
وہ پولیٹیشنز کی جنگ ہے، اور وہ پولیٹیشن کی جنگ آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں ہاری. اور یہ جو ریسنٹ موسٹ جس میں آصف علی زرداری صاحب کے ایک کردار کی وجہ سے الائز نے پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنائی، وہ پولیٹیکل جنگ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور الائز نے اور پی ڈی ایم نے جیتی. دیکھیں پولیٹیشنز کی اتنی طاقت ہے. اب کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی ادارے کے پیچھے چھپتی ہے یا عدالت کوئی ڈیسیژن دیتی ہے تو یہ پولیٹیکل جنگ نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن اداروں کا کام ہے. جو انٹرپریٹیشن وہ کریں گے، جو ڈیسیژن وہ کریں گے وہ بائنڈنگ ہے اور اس کو اوبے کرنا پڑے گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی پولیٹکس کا کوئی مارکا ہوا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا. چاہے وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، ان کا ملک کے انٹرنل پولیٹکس کے اندر کوئی پولیٹیکل مارکا ہوا ہو، ان کا انڈیا کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہوا ہو یا انٹرنیشنل کوئی ایسا ڈائلاگ ہوا ہو. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اور اس کی لیڈرشپ نے یہ ثابت کیا کہ وہ پولیٹیکل مارکا جو ہے وہ اللہ پاک کے کرم سے ہم نے کبھی لوز نہیں کیا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ تھی، یہ جو پہلا مرحلہ تھا، جو پولیٹیکل مرحلہ تھا، جو سیاسی مرحلہ تھا، وہ ہم نے جیتا. اس کے بعد میٹر چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آنریبل کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا وہ بائنڈنگ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق سب پہ بائنڈنگ ہے، اس کو اوبے کرنا سب کی مجبوری ہے. لیکن یہ پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہے، یہ ایک عدالتی ڈیسیژن ہے. اور اس عدالتی ڈیسیژن کے پیچھے جو ہے وہ پی ٹی آئی چھپی ہے. پی ٹی آئی میں کو ویژن ہو، ان کے اندر کو کمپیٹنسی ہو، ان کی پارٹی کی کو کمپیٹنسی ہو تو وہ سامنے سیاست کے میدان میں ہم سے جیتے، لیکن وہ مارکا ہم نے جیتا ہے. اور دوسری ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اتنا بڑا اتحاد اور دوسرے سائڈ پہ جو ہے صرف اکیلا کپتان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. ایسے بھی نہیں ہے. یہ بیسیکلی دو الائنس ہیں، دو الائنس کی جنگ ہے، جس میں پولیٹیکل جنگ پی ڈی ایم نے، پی ٹی آئی نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس کی بڑی جماعتیں جے یو آئی سمیت انہوں نے جیتی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں تو دوسری سائڈ پہ صرف پی ٹی آئی یا تنہا عمران خان نہیں ہے، ان کے ساتھ دیکھیں کاف لیگ ہے، ان کے ساتھ یہ جو پیٹ ہے، ان کے ساتھ دیگر چھوٹی چھوٹی کئی تانگا پارٹیاں ہیں، جس طرح شیخ رشید کی تانگا پارٹی ایک سیٹ والی عوامی تحریک. تو اس طرح کی کئی تانگا پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں، اور کئی لوگ اور کئی بیہائنڈ دی سین کئی لوگ کام کر رہے ہیں. اور فارن فنڈنگ میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کون بیکنگ کر رہا ہے. اب اس فارن فنڈنگ کیس کو آپ ڈیسائیڈ ہونے دیں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی کہ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہاں سے طاقت مل رہی ہے. یہ طاقت خان صاحب کہتے ہیں نا کہ خان صاحب اکیلے کھڑے ہیں، بنی گالا سے اشارہ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. نہیں، اس کے پیچھے طاقتیں ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جو پروو ہو چکی ہے. فارن فنڈنگ کیس کا ممنوع فنڈنگ جو کیس ہے اس کا آپ ڈیسیژن آنے دیں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور اس جھوٹی کمپین کے ساتھ جو ملک کی یوتھ کو انہوں نے گمراہ کیا، آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں عیاں ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان کی یوتھ کو، پاکستانی قوم کے سامنے یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ ماضی کی طرح اس بار بھی ان کو کس طریقے سے گمراہ کیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں صرف ایک چیز، ایک سچی پارٹی، ایک سچا نظریہ جو باقی رہ جائے گا، وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہوگا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ ہوگا، جو آئین کا نظریہ ہے، جو سیاست کا نظریہ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کا نظریہ ہے، جو ملک کو کی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کا نظریہ ہے، وہی نظریہ بچے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ عوام اس کے لیے کس طرح کھڑے ہوں گے. راج صاحب، ایک چیز اگر دیکھی جائے، ملکی اداروں کے اوپر حملہ کرنا یا ملکی اداروں کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی نے بھی ایسا کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ سندھ ہاؤس کی بات کی جائے، میں نے جو سندھ ہاؤس میں روپوش تھے ان کو نکالنے کے لیے کچھ کارکنان نے پی ٹی آئی کی حملہ کیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے سیاست پہ فرق پڑتا ہے؟ بٹی صاحب دیکھیں فرق پڑے گا. اور اس سے دیکھیں پاکستانی قوم ایک جمہوری ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے، وہ مختلف چیزیں لرن کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں، اور یہ ساری پکچرز جو ہے آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بہت سفر کیا ہے. ہم ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ہینگ ہوئے، ان کو شہید کر دیا گیا، وہ پھانسی چڑھ گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کو آلدو کے ریزرویشنز تھیں، ہر طریقے سے اس کو کنڈیم کیا گیا، لیکن ہم نے پھر بھی کانسٹیٹیوشن کے آگے ہم نے سر جھکایا، ہم نے عدالتوں کے اوپر حملہ نہیں کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بی بی شہید کیس میں کس طریقے سے
مس ہینڈلنگ ہوئی، جو اصل کلپریٹس تھے ان کو کس طرح سائڈ پہ کر دیا گیا. اور لیکن پھر بھی ہم نے عدالتوں کو نہیں کوسا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم عدالتوں کو کوسنے سے شاید کچھ نہ ہو کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل جنگ ہے جس میں عوام کی مدد اور حمایت کے بغیر شاید ادارے بھی مضبوط نہ ہو سکیں. لیکن عوام کو بار بار ڈی ٹریک کیا گیا، ان کو گمراہ کیا گیا، انہیں رائٹ ڈائریکشن پہ جانے سے روکا گیا، راستے میں ان کو مختلف خواب دکھائے گئے. لیکن ہر خواب جو کلیئر ہوا تو پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سچ پہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ سچ پہ ہے. ود دی پیسج آف ٹائم یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. اور جمہوری ارتقائی عمل میں آپ دیکھیں گے پاکستان میں فیوچر جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ ملک کی ڈیموکریسی ہے، رول آف لا ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے. اور انشاءاللہ اس کانسٹیٹیوشن کے لیے، اس ڈیموکریسی کے لیے، اس رول آف لا کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کام کرے گی. اور یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں یہ عوام کے سامنے جب بیان ہوں گی تو پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ ملک مضبوط ہوگا. اچھا، دوسری طرف اگر پارٹی سے ہٹ کے بات کی جائے تو تنقید میں پیپلز پارٹیز کے لوگوں کے اوپر یا سندھ کے کرپشن کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے جو حالات ہیں ہاسپٹلس کے، راولپنڈی کے دیکھ لیں، مختلف ترقیاتی منصوبے ایسے ہیں جو ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئے، جن کی فنڈنگ بھی ہو چکی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس سے پہلے کہا نا کہ ملک میں جمہوری اور غیر جمہوری طاقتوں کے درمیان ایک جنگ ہے. اس جنگ میں کرپشن کو ایک سلوگن کے طور پہ یوز کیا گیا. اور پاکستان میں چونکہ ڈیموکریسی کی سب سے بڑی جنگ پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی تھی، تو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اس سلوگن کی سب سے زیادہ افیکٹو ہوئی. اس سے افیکٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہوئی. دیکھیں، میڈیا ٹرائل چلایا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کام کیا آخر میں انہوں نے معافیاں مانگی، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے غلط کیا. انہوں نے آصف علی زرداری کے گھٹنوں میں بیٹھ کے، پاؤں میں بیٹھ کے معافیاں مانگی کہ ہم نے واقعی غلط کیا، ہم کسی کے ٹول بنے. اور یہ چیزیں ود دی پیسج آف ٹائم کلیئر ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندر کرپشن نہیں تھی، بلکہ یہ کرپشن کا سلوگن پاکستان پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا. یہ صرف پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکل کے کسی اور کے ہاتھوں میں گیا تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کو بھی کرپٹ اور پتہ نہیں کون سا مافیا اور کون سا مافیا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ ملک کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ ڈیموکریسی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں اس سلوگن کے وہ متاثرین ہیں اور اس سلوگن کے ذریعے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ کل غیر جمہوری طاقتوں کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار ہو سکے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں غیر طاقتوں کے ذریعے جو راہ ہموار سکے، وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ دیکھیں، اگر ہسٹری اٹھائیں نا آپ 70 ایئرز کی، تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ملکی لوگ بھی ہیں، غیر ملکی لوگ بھی ہیں. اصل میں دیکھیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ملک کا فیوچر ہے. جب ڈیموکریسی ہوگی تو پورے ملک کے عوام اس میں انوالو ہو گئے. اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے لیے جو کنسپائریسیز ہوئیں اس میں انٹرنیشنل لابی بھی اس میں شامل رہی تاکہ ملک کے اندر ڈیموکریسی نہ ہو. تو ان کا جو یونٹ ہے، ان کے جو پروونسز ہیں، ان کے درمیان ڈفرینسز پیدا ہوں، ان کے اندر جو ہے دراڑ پیدا ہو تاکہ ان کی یونٹی پہ فرق آئے. لیکن پاکستان کے سلام ہے پاکستان کے عوام کو کہ جنہوں نے بار بار ایسی کنسپائریسیز کو ناکام کیا. اور آج بھی جو پاکستان کے عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا فیوچر ملک کی ڈیموکریسی میں ہے. وہ اس وجہ سے کہ ڈیموکریسی واحد گورنمنٹ سسٹم ہے کہ جس میں عام بندہ انوالو ہے. عام بندہ سمجھتا ہے کہ وہ ملکی معاملات میں اپنا دخل رکھتا ہے، اپنی ووٹ کی طاقت کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور ان فیصلوں کا اثر ہوتا ہے. گورنمنٹ آتی ہے اور گورنمنٹ چلی جاتی ہے ان کی ووٹ کی طاقت سے. تو یہ واحد جو ہے وہ نظام ہے جس میں ملک کی بقا ہے اور ملک کی یونٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم عوام نے اس کو ریلائز کیا اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا فیوچر ہے اور مستقبل ہے ڈیموکریسی کا، اور کیونکہ یہ وہ واحد گورنمنٹ سسٹم ہے کہ جس میں ملک کی بقا ہے. اچھا، ایک طرف اگر دیکھا جائے مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ایک بیان دیا تھا کہ ہم آپ کو نکالیں گے نہیں، آپ خود جائیں گے. اس کے بعد
پی ٹی آئی نے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ خود بخود استعفیٰ دیا، ختم کر دی. اب کیا ضرورت پیش آئی جس ٹائم نون لیگ اور پی ڈی ایم کی پنجاب میں حکومت بنی، مرکز میں بنی، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کو دوبارہ حکومت لینے کی کیا ایسی خاص وجہ تھی؟ اصل میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو تاج ہوتا ہے وہی پاکستان کا نظام چلاتا ہے یا اس میں کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں بالکل جو پنجاب کی پولیٹکس ہے اس کی ملکی جو سیاست ہے اس میں دخل ہے. تقریباً 12 کروڑ کی آبادی ہے اور یہاں پہ جو گورنمنٹ بناتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا بہت دخل ہوتا ہے مرکز میں بھی، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے. اس وقت دیکھیں کہ سندھ کے اندر پی ڈی ایم سمجھ لیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی الائی ہے اور ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی. لیکن یہ اب دیکھیں کہ جب یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی سے لی گئی تو پی ٹی آئی سے گورنمنٹ لینے کے بعد اب یہ ڈائریکٹ یہ عمران خان کی کمزوری اور ویکنس سامنے آ رہی تھی کہ آپ سے اقتدار چھین لیا گیا ہے. تو انہوں نے جو پہلا بیانیہ بنایا انہوں نے کہا جی کہ امریکن سازش ہوگی. وہ بیانیہ بھی اس وجہ سے بنا کیونکہ اس کا اصل کریڈٹ جو تھا عمران خان کو پولیٹیکل میدان میں ڈیفیٹ کرنے والے پی ڈی ایم کی قیادت تھی جس میں آصف علی زرداری سر فہرست تھے. تو اب اس ڈیسیژن اور اس ناکامی کی وجہ سے عمران خان بیک فٹ پہ جا رہے تھے. جو پبلک کے اندر اوپینین بن رہی تھی کہ یہ ڈیفیٹ ہو گئے، ان کو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بہت پیچھے کر دیا ہے. تو اس کشمکش میں پھر بے چینی تھی عمران خان کے اندر کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی ایسی چینج آئے کہ مرکز میں یا پنجاب کے اندر ہم دوبارہ آئیں. اور اس کا آپ نے دیکھا کہ پھر ایک ویکنیس ہوئی، ایک غلطی ہوئی کہ جب یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جو ریزائن کر کے ادھر آئے ان کو جو عام پبلک میں شو کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ لوٹے تھے. تو وہاں پہ جو ٹکٹ کی تقسیم ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کو اور بہتر طریقے سے کر کے لڑا جا سکتا تھا. مثال کے طور پہ جنرل الیکشن میں ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیتے اور اس وقت جو ضمنی الیکشن تھا، ضمنی الیکشن میں جو پی ڈی ایم کے جو کمپیٹنٹ لوگ، جو پارٹی کے لوگ، جو پبلک کے اندر پاپولیرٹی رکھنے والے لوگ جن کے اوپر کوئی داغ نہ ہوتا، ان کو اگر ٹکٹ دیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹیں پی ٹی آئی نے اس ضمنی الیکشن میں جیتی ہیں یہ نہ جیت پاتی. ٹکٹ کی تقسیم میں تھوڑی غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ سے وہ جو 20 سیٹوں میں میجارٹی سیٹس پہ پی ڈی ایم نے لوز کیا اور اس کا پھر ریئیکشن یہ ہوا کہ میجارٹی جو ہے وہ مینارٹی بن گئی اور مینارٹی جو ہے میجارٹی بن گئی. اس کے بعد اقتدار ان کے پاس واپس آ گیا. یہ ایک پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں غلطی تھی، اس کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ ٹکٹ کی غلط تقسیم کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹکٹ بہتر طریقے سے اگر دیے جاتے، بہتر لوگوں کو دیے جاتے، نظریاتی لوگوں کو دیے جاتے تو یہ الیکشن نہ صرف جیتا جا سکتا تھا میجارٹی کے ساتھ بلکہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بچ سکتی تھی. لیکن ایک میرے خیال کے مطابق ایک تھوڑی اس میں ٹکٹس کی تقسیم میں غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ الیکشن لوز ہوا اور جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ موقع ملا. جی ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد راجہ صاحب سے مزید پوچھیں گے کہ راولپنڈی کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر یہ کیا ورکنگ کریں گے اور جو راولپنڈی میں سم ترقیاتی کام نہیں ہوئے ان کو کس طریقے سے اجاگر کریں گے. جس ٹائم جو حکومت ہے اس کو کس طریقے سے اس کے سامنے یہ چیزیں لائی جائیں گی کہ راولپنڈی کی عوام کو احساس محرومیت کا شکار نہ کیا جائے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، ابھی بات کرتے ہیں کہ جو حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے جس میں راولپنڈی کے ایک حلقہ جس میں صوبائی لیول پر الیکشن تھے، راجہ صغیر صاحب جہاں سے جیتے ہیں، مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، جس کو جتانے کے لیے ایک طرف پوری پی ڈی ایم تھی، دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، ایک طرف پی ٹی آئی کے جیالے تھے، دوسری طرف کھلاڑی تھے. پوچھیں گے کہ اس الیکشن میں کس طریقے سے راجہ صاحب نے ورکنگ کی، کس طریقے سے آپ نے پی ٹی آئی کو اس یہاں سے ہرایا، یہاں سے بگایا، اور کس طریقے سے آپ نے پی 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 کا جو ووٹرز تھا وہ نکالا
سوال ہے کیونکہ یہ جو حلقہ ہے یہ بیلٹ ہے, چونکہ آپ کے خود بھی ووٹ اسی علاقے سے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے سے کس طریقے سے آپ نے ووٹرز کو نکالا؟ دیکھیں بھٹی صاحب, پنڈی ڈویژن کے اندر جو ضمنی الیکشن تھا اس میں ایک ہی سیٹ تھی PP7 میں ایک سائڈ پہ PDM کا کینڈیڈیٹ تھا اور دوسری سائڈ میں PTI کا. جو نام تو PTI کا تھا لیکن اس میں نے کہا کہ کئی تانگا پارٹیاں شامل تھیں جس سے پہلے میں نے عرض کی, اور اس میں عوامی تحریک کے لوگ بھی تھے, اس میں پیٹ کے لوگ بھی تھے, اس میں کئی اور مذہبی جماعتیں جن کی جو ان کے الائنس تھے, اور وہ بھی ایک اتحاد تھا اور یہ بھی ایک اتحاد تھا. اور آپ نے دیکھا کہ یہ الیکشن ہم نے لڑا اور نون لیگ کی پارٹی سے زیادہ ورکنگ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دو جو تحصیلز ہیں ان کا اس PP7 میں آتا ہے, ایک کلر سیدہ ہے اور ایک کوٹا ہے. کلر سیدہ کے اندر PDM کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وہاں سے جیت کے آیا ہے, اور اس کے بعد کوٹا کے اندر آلدو کے کچھ آزاد امیدوار تھے, ان آزاد امیدواروں کی وجہ سے مینڈیٹ تھوڑا ڈیوائیڈ ہوا. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی کوٹا شہر جو ہے نا, کوٹا کے ساتھ کوٹا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چولی دامن کا تعلق ہے. کوٹا کو جو شناخت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب کوٹا ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی تو یہ ایک بہت بڑی شناخت تھی, جس کی وجہ سے کوٹا کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کو بہت ریگارڈ دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ آیا یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کینڈیڈیٹ کی جب حمایت کی تو لوگ باہر نکلے, انہوں نے قائد عوام کے نام پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے نام پہ ووٹ دیا. اور آپ نے دیکھا کہ شدید کنٹینشن کے باوجود, بڑے بڑے ہیوی ویٹس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ تھے PTI کے ساتھ, لیکن دوسری سائڈ پہ PDM کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ سے زیادہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ورکنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی تھی. آپ نے مریم نواز کے جلسے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کثیر تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بڑے بڑے جلوس جو ہے اس گیدرنگ میں آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہ ٹکٹ نون لیگ کا تھا تو ہمارے ورکر نے پوری سنسیریٹی کے ساتھ, پوری جذبے کے ساتھ, پورے جوش کے ساتھ یہ الیکشن لڑا. اور یہی وجہ ہے کہ پنڈی ڈویژن کا مطلب کہ بڑے چیلنجنگ صورتحال بن چکی تھی وہاں پہ, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز اور ان کے جوش اور ولولے نے اور اس جذبے سے یہ الیکشن ہم نے جیتا. اور اچھا, یہ الیکشن جیتنے کے بعد متنازع بھی بنا, اس کو PTI والے الیکشن کمیشن میں چیلنج بھی کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا گیا کہ وہاں پر ووٹوں کی جو گنتی میں اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا اس میں دھاندلی کی گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو فیصلہ آیا, راجہ صاحب ابھی پھر اپنی سیٹ پہ MPA کی برجمع ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ووٹوں کی گنتی کے لیے درخواست دی گئی درست تھی؟ دیکھیں, اپلیکیشن دینا ریٹرننگ آفیسرز کو گنتی کے لیے ان کا رائٹ تھا, انہوں نے دی, اس پہ پھر فیصلہ آیا, فیصلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. جو ایلیگیشنز کی بات ہے, ایلیگیشنز تو انہوں نے کس پہ نہیں لگائے, انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں بخشا. یہ الیکشن کمیشن سے بھی ریزائن مانگ رہے ہیں, کبھی یہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کمپین کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہائی کورٹ کے ججز کو. اب دیکھیں آنریبل لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے پچھلے دنوں انہوں نے نام رکھا ہوا تھا لوہار کورٹ. مطلب دیکھیں شیم فل ہے یہ ان کے لیے کہ کبھی ایک منٹ میں یہ چینج ہو کے کیا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. تعریفیں جب ان کی فیور میں آئے تو تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں, اور جب ان کے خلاف فیصلہ آئے تو اس وقت لان تان اور عجیب القاب, وہ نام ہم نہیں لے سکتے کہ ایسے نام, اور ہیش ٹیگ اور ایک پوری یہ کمپین بنا لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر. تو یہ بیسیکلی میں نے کہا نا کہ یہ سوشل میڈیا, آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکی اداروں کے خلاف انہوں نے, ہماری افواج کے خلاف انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا, اور ہمارے اداروں نے مختلف کلپریٹس کو قابو کرنے کی کوشش کی. تو دیکھا کہ یہ ہینڈل بڑے دور سے ہو رہا ہے. میں نے پھر کہتا ہوں نا کہ اس کو فارن فنڈنگ کیس کو آنے دیں, اس کے ڈیسیژن کا آنے دیں, ساری چیزیں, ساری پکچرز کلیئر ہوں گی کہ یہ ملک کے اندر یہ فتنہ کیوں پیدا ہوا. پورے چلتے نظام کو, دو جماعتی نظام کو کس طریقے سے توڑا گیا. دو جماعتی نظام کو, کسی پولیٹیکل پارٹی کو جب آپ ڈیمیج کرتے ہیں نا, یا اس کی لیڈرشپ کو ڈیمیج کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ ملک کو ڈیمیج کرنے کے برابر ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک زنجیر ہے جس نے مطلب کشمیر سے لے کے, کراچی سے لے کے, KPK سے لے کے, بلوچستان کے ایک ایک وارڈ سے لے کے پوری زنجیر میں پوری قوم کو پرویا ہوتا ہے. تو جب آپ بغیر کسی ایویڈنس کے آپ چور ڈاکو کے ایلیگیشنز لگائیں گے تو یہ پولیٹیکل آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس یونٹی کو. تو یہ
یہ ایلیگیشنز آپ نے PP7 کی بات کی, یہ ایلیگیشنز انہوں نے ہمیشہ لگائے اور لگا رہے ہیں, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم یہ چیزیں سامنے آتی رہیں کہ یہ محض ایلیگیشنز تھے اور اداروں کے اوپر جو ان کی لان تان تھی وہ جھوٹی کمپین ثابت ہوئی. آپ نے دیکھا. اچھا, دوسری طرف اگر بات کی جائے راولپنڈی میں جو بہت بڑا ایک سیاسی مارکہ کہا جاتا ہے لال حویلی کو, جو ہر سیاست میں لال حویلی کا نام راولپنڈی کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے, کیا سمجھتے ہیں شیخ رشید صاحب اس کے بعد آنے والے الیکشن میں پنڈی سے کامیاب ہو پائیں گے؟ جیسے راجہ ابزار کے حالات دیکھیں, پورا راجہ ابزار ان کے حلقے میں آتا ہے, ڈوب چکا ہے. اس کے علاوہ لئی کے ارد گرد آبادیاں متاثر ہوئی, عوام کو اور تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب کی سیاست کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑی صاحب دیکھیں, شیخ صاحب کی پولیٹکس جب لال مسجد آپریشن ہوا نا, تو یہ جب دستے راست تھے مشرف کے, تو اس کے بعد ان کی پولیٹکس ختم ہو گئی تھی. انہوں نے جو وہاں پہ ظلم کیا, جو اس ظلم و ستم کے بعد یہ بالکل ان کی پولیٹکس زیرو ہو گئی تھی. پھر انہوں نے کیا کیا, پھر انہوں نے مختلف مذہبی جماعتوں کے لشکرز میں, ان کے جلسوں میں, ان کی ریلیز میں فرنٹ میں جا کے کھڑے ہو جانا, اپنے آپ کو شو کرنا کہ میں تو بڑا اسلامی ہوں. انہوں نے بڑا, یہ بیسیکلی ایک شبدہ باز ہے کہ یہ جب دیکھتا ہے کہ کہیں سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے تو یہ پینترا بدل کے کسی اور چلتی گاڑی میں چل پڑتا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ مشرف کا ڈاؤن فال ہوا, اس گاڑی سے اترا اور اگلی ٹرین پکڑ لی PTI کی. اور PTI کو آپ دیکھیے گا, ایک بات یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس دن PTI کا زوال ہوگا, بلکہ شروع ہو چکا ہے, کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی جو شیخ رشید ہے یہ کہے گا کہ میں انہیں سمجھاتا تھا, میں ان کے سامنے ایک بندہ تھا کہ جو ان کی کیبنٹ میں کہتا تھا کہ ایسے کرو. عمران خان تو سنتا کسی کی نہیں تھا. سب سے پہلے ان کی کشتی سے چھلانگ لگانے والا, ان کی گاڑی سے چھلانگ لگا کے اگلی ٹرین پکڑنے والا یہی بندہ ہوگا. یہ اس طرح کے جو کردار ہیں, اس طرح کے کردار ہیں, یہ عوام کو سمجھنا چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اس بندے نے پنڈی میں جو ترقیاتی کام ہوئے ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپائے. اس بندے نے کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں نا, بڑی بڑی تصویریں لگاتا ہے کہ فرزندے راولپنڈی اور کون, اس نے کیا کیا ہے پنڈی کے لیے؟ نالا لئی کے خواب دکھاتا رہا ہے, نالا لئی میں کے اوپر پل بنانے کی, اور بس آج دیکھیں کہ یہ کل جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں پنڈی کا کیا حال ہوا ہے. یہ صرف اپنی بد زبانی کے اوپر چلتا ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زبان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر لے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پولیٹکس دفن ہو چکی ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ راولپنڈی میں عوام کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہے گا, یہ باہر نہیں نکل سکے گا. اس کا یہ صورتحال ہو چکی ہے. اس نے قوم کے سامنے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہوئے ہیں, قوم کو گمراہ کرنے کی جو اس نے کوشش کی ہوئی ہے. پنڈی کے عوام کو اس نے میں سمجھتا ہوں کہ خراب کیا ہے. اور اب دیکھیں گے کہ آپ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اب یہ اپنی جو وارڈ ہے وہ بھی جیت لے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اچھا, دوسری طرف آپ کا چونکہ وکلا بلادی سے بھی تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی بار یا راولپنڈی ڈویژن بار میں آپ کس طریقے سے کمپین چلائیں گے؟ سیکرٹری اطلاعات ہونے کے ناطے اور پیپل پارٹی کا جیالہ ہونے کے ناطے, وکلا کی جو ایک بہت بڑی تعداد پہلے پیپل پارٹی کے ساتھ تھی, اب چونکہ وہ دھڑے بن چکے ہیں, ان کو کس طریقے سے یکجا کریں گے؟ دیکھیں بھٹی صاحب, پنڈی ڈویژن کے اندر آج بھی اگر جو وکلا تنظیمیں ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی افیلیشن کے لوگ نکالیں گے تو سب سے بڑی میجارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا کی ہوگی, یعنی پیپلز لائر فورم کے لوگوں کی ہوگی. وہ آل دو کہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں ان کو ایک طاقت, یہ جو لائرز ہیں وہ بھی ملکی سیاست میں اپنا رول ادا کریں گے. کانسٹیٹیوشنل جو پروسیس ہے اس میں ہمیشہ پنڈی کے وکلاء نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا. ملک میں رول آف لا کے لیے جو ایک اسٹرگل چل رہی, جس میں آپ صافی لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے, اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ پنڈی ڈویژن کے وکلاء کا ہے. ہمیشہ وہ رول آف لا کا ہر اول دستہ رہے اور رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن کے لوگ موجود ہیں, لیکن اکثریت آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ملے گی. اور انشاءاللہ ان کو یونائٹ کریں گے اور وہ فعال ادا کریں گے, کیونکہ دیکھیں ہر تحصیل بار اور ایک پبلک کے ساتھ لنکڈ ہیں لائرز, اور وہ جو لنک ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی جماعت کی مضبوطی کے لیے
ملک میں ڈیموکریسی کی مضبوطی کے لیے، رول آف لا کے لیے اسے یوز کریں گے اور وکلاء اس کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ سیکرٹری اطلاعات راولپنڈی ڈویژن ہے، راولپنڈی ڈویژن میں اطلاعات اور نشریات کا نظام کیسے بنائیں گے؟ دوسری طرف جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ آپ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ راولپنڈی کے اندر آج تک پیپلز پارٹی کی جو اطلاعات اور نشریات کا نظام تھا وہ اتنا فعال نہیں تھا، لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی پیپلز پارٹی، اس کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بڑی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی نوجوان قیادت ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے، انہوں نے بڑے وائز ڈیسیژن کیے، اور یہ میری جو کر رہی ہے اس میں بھی پراپرلی ساری چیزیں دیکھی گئیں کہ اگر اس بندے کو اطلاعات و نشریات کے حوالے سے لے کے آتے ہیں تو اس کی کیا ورکنگ ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا جرنلزم سے کیا تعلق رہا، کتنا عرصہ میں خود لکھتا رہا، ایز اے کالمسٹ میں نے کام کیا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی جو آرگنائزیشنز ہیں جرنلسٹ کی، ان لوگوں کے لیے میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ ان کے مسائل کے لیے، ان کے پرسنل یا کولیکٹیو ایشوز کے لیے میں نے کام کیا۔ تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی ورکنگ ہے اس کو لنک کریں گے ملکی سیاست کے ساتھ، اور انشاءاللہ ایک تو جتنی بھی تنظیمیں، جرنلسٹ تنظیمیں، ان سے اچھی ہماری پارٹی کے ریلیشنز بنیں گے، اور ایک دوسرے کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے۔ اور دیکھیں کہ جو بھٹو کا نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا دور ہے، اور فیوچر ایک ہمارے ملک کے اندر نہیں، آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ میڈیا کا ایک رول ہے، اس رول کے بغیر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی قوم آگے نہیں گئی۔ اور انشاءاللہ وہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ ہے اس کو پنڈی ڈویژن کے اندر اس کی ایڈورٹائز میں، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں، جو ہمارا یہاں کی آرگنائزیشنز ہیں پنڈی ڈویژن کا جو میڈیا ہے، اس کے ساتھ مل کے ان کو اپنی طاقت بنا کے، ان کی طاقت بن کے ہم چلیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اچھے ریلیشن شپ کے ساتھ جو نظریہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس کو مضبوط کریں گے۔ اس نظریے کی مضبوطی میں ملک کا مستقبل ہے، ملک کی ڈیموکریسی کا مستقبل ہے، ملک کے آئین کا مستقبل ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ جو صحافتی تنظیمیں ان کے اندر بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ملک کے میں رول آف لا اور ڈیموکریسی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی خدمات لیں گے، ان سے گائیڈنس لیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو اطلاعات و نشریات پنڈی ڈویژن ہے وہ پورے ملک کے اندر نظر آئے گا، اور اس کا اثر آئے گا، اس کا ایفیکٹ آئے گا ملکی اور خاص کر کے پنجاب کی پولیٹکس کے اندر انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ سیکرٹری اطلاعات راولپنڈی ڈویژن ہے پیپل پارٹی کے لیے قربانیاں دی، قانون کی بات ہو یا سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کی بات ہو، آپ نے دونوں جگہ پر پیپل پارٹی کی رہنمائی کی اور اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اپنے میزبان افتخاری بٹی کو اجازت ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مسئلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کرنا۔